وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف شوق کے ساتھ پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صد احترام، میں نے قرآن عظیم کی 2 مختلف مقامات سے چند آیات کریمہ کی تلاوت کی اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی تلاوت کی. آج کے اس بابرکت محفل کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو اپنے بیٹھنے کا مقصد میں ایک مختصر حدیث کے حوالے سے بتا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسے دینی مجالس کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے اوپر سے آ کر ان مجالس میں شامل ہوتے ہیں اور شامل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں، مقصد کیا ہے. تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ آپ سے بخشش کے طلبگار ہیں، جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. یہ 3 ان کے مقاصد ہیں. آپ اور ہم کا مقصد یہی ہے یہاں آنے کا. یہی اگر کسی کا اور مقصد ہے تو وہ مقصد ابھی ختم کر دیں. یہی 3 مقاصد بنا دیں: اللہ کی بخشش، جنت کی حصول، جہنم سے پناہ. یہ 3 ہمارے آج یہاں آنے اور بیٹھنے کے مقاصد ہیں. تو خوشخبری آپ اور ہم سن لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جہنم دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے جہنم نہیں دیکھا. جنت دیکھا ہے؟ جنت بھی نہیں دیکھا. تو پھر جنت کیسے مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ کیسے مانگتے ہیں؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر پڑھا ہے جو کتاب تراویح میں حافظ صاحب نے سنایا کہ جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اور آخر جو 2-4 پارے ہیں اس میں صرف جہنم کی سختیوں کا ذکر ہے اور ایسی دردناک سختیاں بیان کی. ابھی ہم عجم ہیں، ہمیں عربی کی سمجھ نہیں ہے، ورنہ یہ جو آخری آیاتیں ہیں تھوڑی سی بھی سمجھ ہو تو بندہ روئے گا، ضروری ایک دفعہ روئے گا ڈرنے کی وجہ سے. اور جہاں جنت کی بشارت ہے تو وہاں یقیناً انسان کو خوشی ہوگی کہ اچھا اللہ نے مومنوں مسلمانوں کے لیے ایسے انعامات تیار کیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور ان لوگوں کو بشارت سنا دو کہ اگر تمہارے آنے کا یہی 3 مقاصد ہے تو یہ 3 مقاصد میں نے پورے کر دیے. تو پھر فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو صرف آج آئے ہیں، پہلے نہیں آئے تھے، پہلے کسی مجبوری سے نہیں آ سکتے، آج آئے ہیں. ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ مجلس اتنا بابرکت ہے کہ جو آج آئے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو باہر
یہاں اندر بیٹھنے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا کام ہے، اس کو کسی پیغام دینے کے لیے آیا ہے اور اس کی انتظار میں دروازے کے ساتھ بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان کو بھی میں نے شامل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے یہاں آنے کا ایک بہت عظیم مقصد ہے، یہ تو ہمارا آنے کا مقصد ہوا۔ مجلس جو بنا ہوا ہے قرآن عظیم کا، تراویح کا، تو بس میں شارٹ کٹ الفاظ میں بیان کرتا ہوں آپ کو کہ ہم الحمدللہ ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، مطالبے تو ہمارے بہت سے بڑے، لیکن ایک اہم مطالبہ ہم ہر رکعت میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں راہ راست دکھا دے۔ راہ راست، جو راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے، وہ راستہ ہمیں بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں جواب دے دیا، اور وہ جواب کیا ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورہ فاتحہ کی آیات ہے، قرآن کی پہلی سورت ہے جو ہمارے پاس مکتب ہے، جو کتاب کی شکل میں قرآن ہے، اس کی پہلی سورت میں یہ آیات مبارکہ ہے۔ دوسری سورت جب سورہ بقرہ شروع ہے تو اس کے دوسرے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راستہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اس مسجد سے نکلنا ہے، یہ سامنے دروازہ ہے، ادھر سے جائے آپ آؤٹ ہو جائیں گے ہاتھ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو الماری میں پڑا ہے، حافظ صاحب نے سنایا، یہی کتاب اٹھا لو، اپنے سینے کے ساتھ تھام لو اور پھر اس کو کھولو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کے اوامر پر بھی عمل کرو، نواہی پر بھی عمل کرو، انبیاء کے قصص کو بھی پڑھو اور ان اقوام کے قصص کو بھی پڑھو جو بغاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے، اور ان لوگوں کے قصص بھی پڑھو جیسے کہ اس نظم میں شان صحابہ میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ایسے لوگ گزرے ہیں اسی دھرتی کے اوپر جنہوں نے اس کتاب کو عملی طور پر اپنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زندگیوں کے اندر ہی ان کو اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ رٹن میں بھیجا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اے نبی کے صحابہ میں تم سے راضی ہوں، بس تم میرے سے راضی ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے ایک ہمارے اور آپ جیسے کمزور انسان کے لیے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سرٹیفکیٹ صرف صحابہ کے لیے خاص نہیں تھا، یہ ہر امت محمدی کے لیے ہے، جو امت محمدی الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن کو الفاظ کی تصحیح کے ساتھ پڑھے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے اور پھر اس پر عمل کرے، یہ سرٹیفکیٹ ہمیں بھی زندگی میں مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آیات میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن عظیم ہم نے اسی بابرکت مہینے کے اندر نازل کیا ہے۔ کمال اس کتاب کا کیا ہے، کتابیں تو اور بھی بہت ساری ہے، تورات، زبور، انجیل، اور دنیا جہان کے قابل ترین لوگوں نے کتابیں لکھی ہے۔ اس کتاب کی کمال اور امتیازیت کیا ہے؟ اس کتاب کی امتیازیت یہ ہے کہ یہ حق کو حق کہتا ہے اور باطل کو باطل کہتا ہے۔ یہ اور کسی کتاب کی کمال بھی نہیں ہے اور نہیں ہے کسی اور انسان کی کمال ہے ماں سوائے پیغمبر اسلام کے، کہ اس نے حق کو حق کہا تھا اور باطل کو باطل کہا تھا۔ اس وجہ سے 1400 سال سے اوپر 1475 سال ہو گیا قرآن اپنی حقانیت کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا نے ایڑی چوٹی کی زور لگائی کہ قرآن کو تبدیل کیا جائے، اس کو مسخ کیا جائے، اور اس حد تک آ گئے کہ چلو کچھ بھی نہ ہو، سورہ توبہ کو اس سے نکال دو۔ سورہ توبہ سارا کا سارا جہاد پر مبنی ہے، تو یہ ایک سورت نکال دو، مسلمان جہاد سے غافل ہو جائیں گے اور غیر مسلم ان کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ لیکن مسلمانوں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے تو ہم قرآن کو تھامے رکھیں گے، سورہ انفال اور سورہ توبہ سمیت۔ اور ریکارڈ دیکھو 2022 میں، 2023 میں اور 2024 میں، ابھی ریسنٹلی
ایران کے اندر قرآن کا حسن قرت کا مقابلہ ہوا، مانسیرے کا ایک نونہار بچہ پوری دنیا میں قرآن میں فرسٹ پوزیشن کا ایوارڈ پاکستان لے کر آیا، اور دنیا کا ایک اور ریکارڈ بھی پاکستان نے قائم کیا۔ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، سوشل میڈیا پر بھی آتا رہتا ہے، وفاق المدارس مدارس کا ایک بورڈ ہے، یہ ہمارے اسکول اور یونیورسٹیوں کا ہوتا ہے، انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ ورلڈ ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی اس شعبان تک پوری دنیا کو 10 لاکھ قرآن عظیم کے حفاظ دے دیے۔ یہ جو صرف وفاق المدارس کے ریکارڈ میں ہے، جو ریکارڈ سے باہر ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ الحمدللہ یہ دھرتی پاکستان کی یہ زرخیز زمین ہے، اور ایسی زرخیز ہے کہ یہ علماء کرام سے مالا مال ہے، حفاظ سے مالا مال ہے، قراء سے مالا مال ہے، اور الحمدللہ ہم ایک ایٹمی پاور بھی ہے، ہم ایک باصلاحیت فورس بھی رکھتے ہیں، ہم ایک غیرت مند قوم بھی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ دنیا میں یہ ساری چیزیں یہ غیر مسلم سٹڈی کرتے ہیں، اور سٹڈی کے بعد یہ ہمارے در پہ لگے ہوئے ہیں، کبھی مغرب سے، کبھی مشرق سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے ہمارے لیے حالات خراب کرتے ہیں، لیکن ہم بھی زندہ قوم ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ ہم اپنی حدود کی حفاظت بھی جانتے ہیں، ہم اپنی دین کی حفاظت بھی جانتے ہیں، ہم اپنے علماء کی حفاظت بھی جانتے ہیں، ہم اپنی مدارس کی حفاظت بھی جانتے ہیں، ہم اپنی شعائر اسلام کی حفاظت کو بھی جانتے ہیں، اور اپنی ہم حرمین کی حفاظت کو جانتے بھی ہیں، اور کرنے کے لیے اپنے خون کی آخری قطرے تک تیار بھی ہے۔ تو یہ قرآن کا جو عظیم و شان کتاب ہے، یہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے الماری کھول کے اس کو چھومیں اور بس یا دن کو قرآن پاک کھول لیا اور صبح شام سورہ یاسین پڑھ لیا اور بات ختم۔ قرآن عظیم کا مطالبہ یہ ہے، اس کو پڑھو الفاظ کے ساتھ، معانی کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرو کہ روزانہ قرآن عظیم کی ایک بات پر عمل کرنا شروع کریں۔ اگر ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے تو آج سے یہ آغاز کریں، جیسے کہ بچوں کو ہم سٹارٹنگ میں اے سکھاتے ہیں، پھر بی سکھاتے ہیں، پھر سی سکھاتے ہیں، 1 سکھاتے ہیں، 2 3 سکھاتے ہیں، آہستہ آہستہ بچہ 1-2 سال کے اندر حروف تہجی سیکھ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی آج سے تہیہ کریں کہ میں نے قرآن عظیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو اس نے لکھا ہے اس پہ میں ایک بات کو کر کے عمل کروں گا، 364-65 دن میں 364-65 باتوں پر ہماری عمل آ جائے گی، اور انشاءاللہ جب موت آئے گی تو موت ہماری ایمان کے ساتھ آئے گی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حافظ صاحب کو اور ان تمام حضرات کو جنہوں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن عظیم یہاں یا کسی اور مسجد میں تراویح میں سنا، اور یہ بھی ایک فضیلت آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن عظیم کے ایک حرف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن عظیم کا ایک حرف باوضو حالت میں جو آدمی بغیر نماز کے بیٹھ کے پڑھتا ہے، ایک حرف پر اس کو 50 نیکیاں ملتی ہے، اور یہی ایک لفظ اگر یہ نماز میں کھڑے ہو کر خود سنائے یا حافظ صاحب سے سنے، ایک حرف پر اس کو 100 نیکیاں ملے گی۔ تو یہ 6666 آیاتوں پر مشتمل اتنا بڑا کتاب حافظ صاحب نے ہمیں اور آپ کو سنایا، یقیناً ہمیں بہت ساری نیکیاں ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن عظیم جو ہم قاری صاحب نے سنایا اور ہم نے سن لیا، اس کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس بابرکت محفل سے میں اور آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور بچوں کو بھی انشاءاللہ پڑھانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔